ثنا نام رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ ثنا کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اصل میں نام رکھنے میں یہ خاص اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جب بھی بچی یا بچہ تولد ہو تو کسی عالم سے پوچھ کر کے، بزرگوں کے، صحابیات یا حضور کی ازواج یا حضور کی صاحبزادی، ان سے متعلق نام رکھا جائے تو یہ باعث برکت ہے۔ آج کل ہم تو لغت میں تلاش کرتے رہتے، نام نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آتے، تو ہم تو ان کو ازروح مذاق پوچھتے نہیں، جو روسی ریاستیں آزاد ہوئی کہ وہاں سے نام لائے ہوئی کہ لغت کی کتابوں میں نہیں جانے کہاں سے لے آتے۔ نام رکھنے کا معیار اگر یہ ہو جائے کہ فلم میں جو کام کر رہا ہے شخص وہ اس کے نام پر ہو، ڈرامے میں جو عورتیں کام کریں اس کے نام پر نام رکھا جائے، تو یہ تو مسلمانوں میں روایت نہایت لغو اور غلط۔ اور نام اگر غلط ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نام کا اثر جس کا نام رکھا جائے اس کی ذات پہ مرتب ہوتا ہے۔ یعنی نام اگر ہے، مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو، برا مت مانیے گا، ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میری بیوی مجھ سے بہت لڑتی، بہت لڑتی، صبح دیکھو تو لڑ رہی، شام دیکھو تو لڑ رہی۔ تو میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے شاہین۔ اوہو، میں نے کہا شاہین کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا چیل۔ میں نے کہا نام ہی جب آپ نے چیل رکھا تو لڑے گی نہیں تو اور کیا کرے؟ تو اب یہ نام دیکھیے، شاہین نام رکھ رہے ہیں، تو یہ کوئی نام کسی خاتون کے رکھنے کا نام ہے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کا اثر اس کی ذات پر ہوتا ہے، اس لیے نام اچھے ہونے چاہیے۔ حضرت امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نام اچھے رکھو، تم اپنے نام اچھے رکھو، اس لیے کہ کل تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے قیامت میں پکارے جاؤ گے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا نام للو، کلو، پرویز، رستم۔ یہ پرویز، رستم یہ تو وہ خبیث گزرے ہیں جو اسلام کے دشمن تھے، جن کو اسلام مسلمانوں نے جوتے مار کر ان کا دماغ درست کیا ہے۔ تو یہ نام مسلمانوں کے رکھنے کی، پرویز، رستم، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی دشمن خدا کا نام رکھ لیا جائے۔ ان ناموں سے پرہیز کیا جائے۔ اور بعض نام ایسے ہیں جو حرام، بعض نام ایسے ہیں کہ کفر تک۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ جناب بعض ایسے نام آتے ہیں اس میں جو کفر کی حد تک ہے۔ محمد نبی، افغانستان کا جب سلسلہ چل رہا تو ایک لیڈر کا نام تھا ان میں محمد نبی۔ بتائیے محمد نبی سوائے نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے کو کیسے کہیں گے آپ؟ نہیں کہہ سکتے۔ محمد رسول کیسے کہیں گے آپ کسی اور شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر؟ عمدن، اور اس پر اصرار کرنا یہ کفر تک۔ اور بہت سارے نام ناجائز اور حرام، جیسے غفور احمد، غفور الدین۔ غفر اور غفور یا غفار کے معنی ہے مٹانے والا۔ کسی کا نام غفور احمد تو ترجمہ یہ بنے گا احمد کا مٹانے والا، غفور الدین دین کا مٹانے والا۔ یہ نام رکھنا حرام۔ کچھ نام رکھنے منع، محی الدین، معین الدین، جلال الدین، یہ نام رکھنا منع۔ کیوں نام رکھنا منع؟ کہ یہ بزرگوں کے نام نہیں۔ مولانا روم کا نام جلال الدین نہیں، خواجہ معین الدین چشتی کا نام معین الدین نہیں، اسی طرح حضور غوث الاعظم کا نام محی الدین نہیں۔ یہ تو ان کے دینی کارناموں کو دیکھ کر اولیاء نے ان کے لقب دیے۔ یعنی حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے دین کو زندہ کیا تو ان کا لقب ہو گیا محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے۔ حضرت خواجہ اجمیری جب آئے بر صغیر میں، ایک دو نہیں 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ معین الدین ہو گئے دین کے مددگار۔ اب ایک آدمی کا نام ہے محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا، ایک وقت بھی کم وقت نماز نہیں پڑھ رہا، سوٹا لگا ہوا، چرس پی رہا، ہیروئن پی رہا، یہ دین کو زندہ کر رہا۔ محی الدین، معین الدین، جلال الدین، یہ نام رکھنے کے نہیں، یہ بزرگوں کے القاب ہیں۔ ہاں اگر ان سے استفادہ اور برکت حاصل کرنی خواجہ غریب نواز کے لقب سے تو کو غلام معین الدین، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز کا غلام، غلام محی الدین سرکار غوث اعظم کا غلام بن جائے تو اس کو اس طریقے سے رکھا جائے۔ براہ راست محی الدین، جلال الدین، معین الدین اس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔